یہ کہہ کر وہ نوجوان گھر کے اندر والے کمرے میں گیا اور 10,000 دینار کی تھیلیاں لا کر ان کے حوالے کر دیں اور ان کی امانت انہیں واپس کر دی۔ فوجی کے بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑے بیٹے نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس امانت داری کا اجر دے گا۔ ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے نوجوان کو 1,000 دینار انعام کے طور پر دیے۔ نوجوان نے انعام لینے سے بار بار انکار کیا، لیکن وہ نہ مانے اور انعام دے کر ہی رہے۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی گھر واپس چلے گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد خلیفہ کو فوجی افسر کے بچوں کا خیال آیا۔ اس نے اپنے ایک امیر سے پوچھا، ان بچوں کا کیا حال ہے؟ امیر نے بتایا، وہ تو بہت خوشحال ہیں، انہوں نے نیا کاروبار شروع کر لیا ہے، اب عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خلیفہ بولا، انہوں نے تو مجھے خط میں لکھا تھا کہ وہ بہت مشکل میں ہیں اور فاقوں سے مر رہے ہیں۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ فوجی کے بچوں کو دربار میں پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں فوجی افسر کے بچے حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا، تمہارا حال کیسے بدلا؟ جس وقت تم نے خط لکھا تھا اس وقت تو تم لوگ فاقوں سے مر رہے تھے۔ بڑے بیٹے نے ادب کے ساتھ جواب دیا، جناب آپ درست فرما رہے ہیں، واقعی جس وقت ہم نے خط لکھا تھا ہم بہت تنگ دست تھے، لیکن ہمارے والد ایک نوجوان کے پاس 10,000 دینار بطور امانت رکھ گئے تھے۔ اس امانت کا نہ ہمیں پتہ تھا اور نہ ہی اس بات کا کوئی گواہ تھا۔ اس مہربان نوجوان نے بے مثال دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ رقم ہمیں لوٹا دی اور ہم مصیبت سے نکل آئے ہیں۔ خلیفہ نوجوان کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا اور بولا، آفرین ہے اس نوجوان پر، وہ شخص واقعی تعریف کے قابل ہے جس کی دیانتداری کا یہ عالم ہو کہ وہ ایسی امانت لوٹا دے جس کا نہ گواہ ہو اور نہ ہی تحریری ثبوت۔ خلیفہ نے اسی وقت نوجوان کو بلایا اور اسے انعام دے کر اپنا خزانچی مقرر کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں والد محترم کے ساتھ راتوں کو جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور نماز پڑھتا تھا۔ ایک رات میں اور والد حسب معمول عبادت میں مشغول تھے اور ہمارے قریب کچھ لوگ فرش پر غافل سو رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا، ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھ لیتے۔ والد صاحب نے میری بات سن کر فرمایا، دوسروں کو کمتر خیال کرنے سے بہتر ہے کہ تم بھی سوئے رہتے اور ان کی برائی نہ کرتے۔